اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب مفاہیم اخلاقی کتاب مفاہیم اخلاقی جو کہ تفسیر موضوعی 2 کے نام سے ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور ہم ابھی پیچھے پڑھتے آ رہے تھے نیک سیرت لوگوں کا قلب، نیک سیرت لوگوں کی زبان، نیک سیرت لوگوں کا کان آج پڑھیں گے نیک سیرت لوگوں کے کان اور آنکھیں، نیک سیرت لوگوں کی کان اور آنکھ، نیک سیرت لوگوں کے گوش اور چشم۔ گوش و چشم نیک سیرتان درس چھٹا درس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھٹے درس کا ہم لوگ آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ کس عنوان سے ہے؟ نیک سیرت لوگوں کے کان اور آنکھیں۔ از گوش و چشم چگونے بہرے بگیریم، کان اور آنکھوں سے کیسے استفادہ حاصل کریں، کیسے یوز کریں کانوں کو اور آنکھوں کو۔ گوش و چشم نامطلوب در نزد خدا خدامند، نامناسب کان اور آنکھیں خدا کے نزدیک کون سی ہیں؟ خدا کے نزدیک نامناسب آنکھیں اور کان کون سی؟ در قرآن کریم از نعمت گوش و چشم یاد شدے، قرآن مجید میں آنکھ اور کان نعمت کو بیان ذکر کیا گیا، بر ضرورت شکر گزاری پر ان نعمت توجہ دادش شدے، اور اس بڑی نعمت کے اوپر تشکر اور نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نعمت ہیں، کان اور آنکھیں خدا کی طرف سے نعمت ہیں۔ قرآن مجید میں اس نعمت کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اس نعمت کے اوپر ان نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ شکر کرنا ضروری ہے، اس بات پر قرآن مجید میں توجہ دی گئی، کیونکہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے آنکھیں اور کان۔ آنجا کے خداوند متعال بھی فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہارے لیے کان قرار دیے، والابصار اور آنکھیں قرار دی، والافئدۃ دل قرار دیے، یعنی خدا نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیے شاید کہ تم شکر شاید کہ تم شکر کرتے ہو، یعنی یہ نعمت ہے، خدا کی طرف سے نعمت ہے، یعنی شکریہ کرنا چاہیے۔ اہمیت ان دو عضو یعنی پارٹ، حصے، ان 2 حصوں کی اہمیت کو بے عنوان ابزار ہی شناخت و ایجاد ارتباط پر کسی پوشیدہ نیست۔ ان دونوں پارٹس کی اہمیت کس عنوان سے؟ ابزار ہی شناخت، معلومات اور شناخت کے آلے، اور ارتباط اور تعلق برقرار کرنے کے عنوان سے آلہ، ارتباط برقرار کرنے کا آلہ، اور معرفت کا شناخت کے آلے کے عنوان سے ان دونوں پارٹ کی اہمیت میں کسی کے اوپر یہ پوشیدہ نہیں ہے، ان دونوں پارٹس کی، دونوں حصوں کی اہمیت کسی پہ پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ 2 پارٹس کس عنوان سے؟ شناخت اور ارتباط برقرار کرنے کے آلے۔ خداوند این نعمت های پرارزش را در وجود آدمی نهاده است، خداوند عالم نے اس قیمتی اور پرارزش اور قیمتی نعمتوں کو انسان کے وجود میں، آدمی کے وجود میں رکھا ہے، تا انسان در جہت تشخیص واقعیت ہا و آگاہی بر حقیقت ہا و راہیابی بے رشد و کمالات از آنها بہرے من گردد و شکر گزار پروردگار بادشاہ۔ خداوند عالم نے ان پرارزش اور قیمتی نعمتوں کو انسان آدمی کی وجود میں رکھا ہے تاکہ انسان حقائق کو، آگاہی کی تشخیص کو، واقعیت حقائق کی تشخیص
اور حقیقتوں کی آشکار جانکاری، آگاہی اور رشد و کمال کی طرف راستہ چلنا، راستہ پانا، جی ان راستوں میں ان کو استعمال کرے، تشخیص دے، و شکر گزار پروردگار باشا، تاکہ انسان، خداوند عالم نے یہ دو نعمت بزرگ انسان کے وجود میں رکھی، تاکہ وہ کس چیز میں اس سے استفادہ کرے؟ ازانہ بہرے گردد جہتے تشخیص واقعیت، حقائق کی تشخیص اور علم و آگاہی کو پا لینا اور رشد و کمال کی طرف بڑھنا، یہ کام کر سکے۔ تو خداوند عالم نے جو کان اور آنکھیں دی ہیں انسان کے بدن میں علی اصغر، یہ کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ حقائق کو ان سے سمجھ سکے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو حقائق کی طرف توجہ نہیں کرتے، آگاہی پر، حق پر، باطل میں تشخیص نہیں دیتے، انہیں اندھا گونگا کہا گیا، بہرا گونگا کہا گیا ہے، نہیں اندھا کہا گیا۔ لہٰذا یہ جو خدا نے کان اور آنکھیں دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں تاکہ حقائق کو تشخیص دے سکے اور رشد و کمال کی طرف جا سکے، اور پھر خدا کا شکر کرے۔ چنانچہ در قرآن مجید میں آن اشارے شدہ، جیسا کہ قرآن مجید میں اس طرف اشارہ ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تم کو نکالا من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد وجعل لکم السمع والابصار، اور خداوند عالم نے تمہارے لیے کان قرار دیے، والابصار اور آنکھیں قرار دی، والافئدۃ اور دل قرار دیے، تمہارے دل دیے تمہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ اس کا، تاکہ تم شکریہ کر سکو۔ لہذا یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ نے، وجعل لکم، اللہ نے رکھا ہے تمہارے لیے نعمت بزرگ جو ہیں یہ اللہ نے رکھی تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو اور ان کے ذریعے سے حقائق کو پہچان سکو، سمجھ سکو، تشخیص دے سکو۔ وہ خداوند شمارا شکم مادران تان خارج نمود، اور خداوند عالم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے خارج کیا، نکالا ہے، در حالی کہ ہی چیز نمیدانی سی، اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وہ بے شما گوش و چشم و دل داد، اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکریہ کر سکو۔ سورہ نحل کی 78 آیت۔ ابھی کہہ رہے ہیں اہمیت بحث، اہمیت بحث چگونگی بہرے گیری از گوش و چشمان است۔ کان اور آنکھوں سے استفادہ کرنے کی کیفیت کی جو ایک گفتگو ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ بیکار نہ گرفتن درست، کہ اس کو صحیح استعمال نہ کرنا، وہ دقیق اور دقیق استعمال کرنا نہ کرنا، ان نعمتوں کا دقیق اور درست استفادہ نہ کرنا، یا ترتیب اثر نہ دادن، یا یہ کہ ان کو دیکھنے کے بعد، ان سے استفادہ کرنے کے بعد اس کا کوئی اثر انسان کے اندر نہ ہو، بے آنچ از حقائق دیدے، جو کچھ اس نے حقائق کو دیکھا، یا شنید شدہ جو کچھ سنا گیا ہے، ان کو اوپر کوئی اثر نہ پڑے انسان کے اوپر، ٹھیک ہے، علاوہ بر ان کے، اس کے علاوہ کہ در دنیا موجب انحراف گمراہی انسان بھی شود، تو ایسا کرنا، کیسا کرنا؟ آنکھ اور کان کو سے درست اور دقیق انہیں استعمال نہ کرنا، یا جو کچھ اس نے دیکھا یا سنا ہے اس کا کوئی اثر نہ ہو، اس کی دو سزائیں ہیں۔ ایک تو یہی کہ دنیا ہی میں انسان کے گمراہی اور انحراف کا سبب بنتا ہے، دوسرا در آخرت نیز، آخرت میں بھی سبب عذاب الہی و سختی کرتا، عذاب اور سختی کا سبب آخرت میں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنکھوں کا اور کان کا دقیق اور صحیح استعمال نہ کرنا، ان نعمتوں کا صحیح اور دقیق استعمال نہ کرنا، یا جو کچھ اس نے دیکھا یا سنا حقائق میں سے، اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑنا، اللہ اس دنیا میں تو عذاب کا سبب بنے گا ہی، دنیا میں تو گمراہی، انسان کی گمراہی کا سبب بنے گا ہی، آخرت میں سختی اور عذاب کا سبب بھی بنے گا، ٹھیک ہے۔ وہ امین اعضاء، اور یہی پارٹس اور یہی حصے علیہ کو، اس کے خلاف گواہی خواندہ، گواہی دیں گے، صحیح ہے۔ یہی پارٹس آف باڈی، یہی کان اور آنکھیں، یہی جو نعمت اللہ نے رکھی تھی انسان کے اندر تاکہ ان سے صحیح استفادہ کر سکے اور دقیق اور درست اور صحیح استعمال کر کے حقائق کو پہچان سکے، اگر ایسا نہ کرے تو پھر یہ دنیا میں تمہیں انحراف کا سبب بنے گا ہی، آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے۔
اور یہی اس کے خلاف گواہی دی۔ تو آنکھ اور کان کو استعمال کرنے کی جو کیفیت، کیسے استعمال کرنا ہے، اس بحث کی اہمیت یہ ہے، اس بحث کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم اس سے صحیح اور دقیق استعمال نہ کریں ان نعمتوں کا، یا جو کچھ دیکھا یا سنا گیا اس پہ اثر نہ پڑے، کوئی نتیجہ نہ نکلے، تو دنیا میں تو گنہرات ہوگا ہی، آخرت میں گرفتاری بھی ہوگی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم، جب وہ حتی اذا جاء ما جاؤوها، جب وہ آگ کی طرف آئیں گے، جہنم کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، گوش، ہاں، شہد علیہم سمعهم، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، وہ ابصارهم، اور ان کی آنکھیں، وجلودهم، اور ان کے جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے عمل انجام دیا ہے اس کی گواہی دیں گے۔ کون؟ کان، آنکھ، کھال۔ وقتی بے طرف آن آئین، جس وقت وہ اس کی طرف آئیں گے، یعنی جہنم کی طرف، آگ کی طرف، تو کان اور آنکھیں اور ان کے بدن کی کھالیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی گواہی دے۔ در این درس، اس درس میں بے بیان چگونگی بہرے بندی نیک سیرتان از شنوائی و بینائی بھی پڑتا ہے۔ اس درس میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ نیک سیرت لوگ اس شنوائی اور بینائی سے کس طریقے سے استفادہ کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی کیفیت کو ہم بیان کریں گے کہ نیک سیرت لوگ، غلام علی، علی اصغر، فرقان، چراغ، اس درس میں ہم بیان کریں گے کیسے نیک سیرت لوگ اس قوت شنوائی اور قوت بینائی سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ در مورد بہرے نہ گرفتان صحیح زش سیرتان، اور بری سیرت کے لوگوں کا اس کو صحیح استفادہ نہ کرنا ان نعمتوں کا، وہ عظیم نعمت ہے، وہ سر انجام، اور ان کے سر انجام کیا ہوگا، توضیح مختصری بھی دیں، مختصر توضیح ہم دیں گے۔ اس درس کے اندر ہم نیک سیرت لوگ کس طریقے سے ان نعمت بزرگ یعنی کان، شنوائی اور بینائی کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ بیان کریں گے، اور برے سیرت کے لوگ ان سے کیسے استعمال نہیں کرتے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور ان کا نتیجہ کیا ملے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، ان کو کیا ان کا سر انجام ہوگا، اس کی ہم مختصر توضیح بیان کریں گے۔ پہلے نیک سیرت لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، شنوائی نیک سیرتان و زش سیرتان، نیک سیرت اور برے سیرت لوگوں کی شنوائی، سننے کی قوت۔ آئیے، شنوائی یہ کی از ابزار ہائی شناخت، ہم سب جانتے ہیں کہ سننا بھی، سننے کی قوت بھی ایک شناخت اور علم و جانکاری کا ایک آلہ ہے، وسیلہ ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے، علم حاصل کرنے کا ایک، بھائی آپ نے پڑھا ہوگا حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی کیا کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے، یا دیکھ کر، یا سن کر، چکھ کر، یا چھو کر، یہی ہے نا۔ تو شنوائی بھی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے کس چیز کا، بولیے، شناخت کا، جانکاری کا، علم کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ یکیت نعمت ہے یہ الہی برائے درک حقائق، اور حقائق اور کس چیز کو، واقعیت اور حقائق کو درک کرنے کا، بولیے، نعمت میں سے ایک ذریعہ ہے اللہ کی یہ حصے شنوائی شناخت کا ایک وسیلہ اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو حقائق اور کو درک کرنے کے لیے ہے۔ بدر قرآن مجید سفارش شدہ، قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے کہ پس از شنیدن، سننے کے بعد، باید بے تحقیق کو پیروی از حق پردہ، خالی سننا نہیں ہے، سننے کے بعد تحقیق کیجئے بات کی، اور پھر حق کی پیروی کی جائے۔ بے ہمیں جہد، اسی وجہ سے خداوند بے مؤمنان ہوشدار بدار، خداوند اعلیٰ مومنوں کو یاد دہانی کراتا ہے، ہوشدار وارننگ دیتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت کا ٹکڑا آدھا کٹا ہوا شروع تو ولا تولوا عنہ، ٹھیک ہے، وانتم تسمعون،
ٹھیک ہے، اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی پیغمبر سے روگردانی نہ کرو، ان سے منہ نہ پھیرو، ولا تکونوا، جی، وانتم تسمعون، در حالی کہ تم ان کی باتوں کو سن رہے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم پیغمبر کی باتیں سن رہے ہو اور جی ان سے منہ پھیر لو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں یا ہم نے سنا، در حالی کہ وہ نہیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور روئی گردانی از او نہ کنید، ان سے منہ نہ پھیرو، پیغمبر سے منہ نہ پھیرو، در حالی کے سفران اورمی شنوی، در حالی کہ تم ان کی باتیں سن رہے ہو، وہاں مانند کسانی نہ باشید، ان لوگوں کی طرح نہ رہو بنو کہ گفتن کہ انہوں نے کہا شنیدی ہم نے سن لیا، بولے در حقیقت میں بھی شنید ہے، در حالی کہ وہ نہیں سن رہے، ہاں یہاں پر دیکھیے انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، تو وہ جو کہہ رہے تھے ہم نے سن لیا، یعنی ان کانوں سے سن لیا، لیکن خدا کہہ رہا ہے وہ در حالی کہ وہ نہیں سن رہے، یعنی سننے کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ان پہ، حقائق کو نہیں پہچان رہے، پہچان کے بھی عمل نہیں کر رہے، نیک سیرتان بے سفنان حق کو پسندیدہ گوش می دہن، نیک سیرت لوگ حق اور محبوب اور پسندیدہ باتوں کو سنتے ہیں، وہ سفنان باطل و بیہودے روئی گردان بشمان، اور بیہودہ اور باطل باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، چنان کہ خداوند متعال نے فرمایا، جیسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وهم لا يسمعون، در حالی کہ وہ نہیں سنتے، لہذا نیک سیرت لوگ کیا کرتے ہیں، بولیے، حق اور پسندیدہ باتوں کو، اچھی باتوں کو سنتے ہیں اور باطل باتوں سے مہم ترین ویشگی ہے یہ شنوائی نیک سیرتان، اب جو نیک سیرت لوگ ہیں ان کی جو حصے شنوائی ہے اس کی خصوصیات، اہم ترین خصوصیات یہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ نیک سیرت لوگ گوش شنوا رکھتے ہیں، یعنی نیک سیرتان گوش شنوا دارن، نیک سیرت لوگ سننے والے کان رکھتے ہیں، تو کیا اور لوگ سننے والے کان نہیں رکھتے، رکھتے ہیں، سبھی سننے والے کان تو ہوتے ہی ہیں سننے والے، لیکن یہاں پہ سننے والے سے مراد اگر کان کا کام سننا ہے، اور یہ سننا کس لیے ہے، عقائد تک پہنچنے کا ذریعہ، تو اگر اس کے ذریعے سے سننے کے بعد بھی اگر ہم عقائد تک نہ پہنچے تو گویا سنا ہی نہیں ہم نے، نیک سیرتان گوش شنوا دارن، لیکن اگر سننے کے بعد اس کا اثر ہو، نتیجہ نکلے، تو سمجھیے آپ سن رہے ہیں، نیک سیرت لوگوں کے کان سننے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے آمادے شنیدن و درک حقائق، اور ہمیشہ ہموارے یعنی ہمیشہ سننے کے لیے آمادہ، اور حقائق کو اور نصیحت حاصل کرنے کو، درک کرنے کے لیے از وقائع ہستن، وقائع یعنی واقعات سے نصیحت حاصل کرنا اور حقائق کو درک کرنے کے لیے آمادہ ہیں، آمادہ ہوتے ہیں نیک سیرت لوگوں کے کان، چنان کے خداوند، جیسا کہ خداوند عالم بس از اشارے بے طوفان نوح کی فرمایت، طوفان نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیہا اذن واعیہ، ٹھیک ہے، تا آن را بے وسیلہ تذکری برائے شما قرار دہی، تاکہ اس کو ہم تمہارے لیے تذکر کا یا دہانی کا ذریعہ قرار دیں، اس واقعے کو بگوشائے شنوا آن را دریابند، اور سننے والے کان اس کو سمجھ لیں، سمجھ میں آیا، نیک سیرتان پہ آیات قرآن مجید گوش می سپارن، نیک سیرت لوگ قرآن مجید پہ کان دھرتے ہیں، یعنی کانوں کو ان سے سنتے ہیں قرآن مجید کو، بس شنوائی خیش، اور اپنی شنوائی سے سننے کی اس قوت سے درجہتے بہرے بندی از ہدایت تشریعی خداوند عالم کی جو ہدایت تشریعی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، و شائستگی خدرا برائے دریافت لطف و رحمت الہی نشان بھی ہے، اور اپنی خداوند عالم کی رحمت اور لطف کو دریافت کرنے کے اندر میرے اندر صلاحیت ہے، ہمارے اندر صلاحیت ہے، شائستگی ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں، نشان بھی دہن ظاہر کرتے ہیں، یہ بات جتاتے ہیں، جتلاتے ہیں، یہ بات جتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، کون، نیک سیرت لوگ، کہ وہ خداوند عالم کی رحمت اور لطف کو دریافت کرنے کی شائستگی رکھتے ہیں، چنان کے خداوند نے فرمایا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جس وقت قرآن پڑھا جائے اس کو سنو، وانصتوا اور ساکت رہو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت ہو سکے، مورد لطف رحمت الہی شامل حال ہو سکے۔ تو خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، یعنی کیا کہہ رہا ہے، نیک سیرت لوگ بولیے ان کانوں کے ذریعے سے اپنی شنوائی قوت کے ذریعے سے خدا کی ہی تشریح ہدایت کو حاصل کرنے میں استفادہ کرتے ہیں، اور خداوند عالم کے لطف و رحمت الہی میں شامل ہے، اس کے لیے شامل ہونے کی شائستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب تو لہٰذا قرآن کو جب پڑھا جائے تو سنو تاکہ تمہیں لطف و رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو سکے۔ لیکن زشتیرتان اما زشتیرتان شنوائی خیش برائے در کے حقائق بہرے نمی گیران، لیکن برے سیرت والے لوگ، برے کردار والے لوگ اپنی اس حصے شنوائی سے حقائق کو درک کرنے میں استعمال نہیں کرتے، اس سے فائدہ حاصل غلام علی نہیں کرتے حقائق کو درک کرنے میں، وہ حق خود را ضائع اور اپنے حق کو ضائع کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، جیسا کہ در قرآن مجید دوبارے قوم نوح میں فانی دربار یہ قوم نوح میں فانی، جیسا کہ قرآن مجید میں قوم نوح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانی کلما دعوتہم، میں پروردگار میں جب بھی انہیں بلاتا ہوں کہ ایمان لے آؤ، لتغفر لہم تاکہ تو انہیں بخش دے، پروردگار اے میرے پروردگار، جب طوفان کی انہوں نے عذاب کے لیے بد دعا کی تھی جناب نوح نے، کیا کہا تھا، ہے میرے پروردگار میں جب بھی انہیں پکارتا ہوں بلاتا ہوں کہ ایمان لے آؤ تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو یہ کانوں میں اپنے انگلیاں رکھ لیتے ہیں، میری باتیں نہیں سنتے یہ۔ زیش سیرتان نہ تنہا برایات قرآن گوش نمیدہن قرآن نمیدہن، بد کردار لوگ، بد سیرت لوگ نہ فقط یہ کہ قرآن مجید کو نہیں سنتے، بلکہ بے یک دیگر سفارش بلکہ ایک دوسرے سے تاکید کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ در ہنگام تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بےہودہ کوئی، بے پردہ بےہودہ کوئی کرو، بکواس کرنی شروع کر دو، سنو مت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں بےہودہ یہ کیا ٹھیک ہے، اور اس کے تلاوت کے بعد بےہودہ باتیں اس میں ڈال دو، ٹھیک ہے، یعنی بیچ میں باتیں کرنے لگو ادھر ادھر کی، لعلکم تغلبون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس پر غالب آنے کا یہی طریقہ ہے، یا تو سنو مت اور بولو، یا تلاوت ہوتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگو، سنو ہی مت۔ باقی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا۔ پہلی خصوصیات کیا ہے نیک سیرت لوگوں کی، کہ وہ شنوا کان رکھتے ہیں، دوسری تحمل شدید ہے، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی